لکھنؤ کے بالاگنج علاقے میں واقع ادبی نشمن کے دفتر میں نفیسہ عظیم اردو محفل کے زیر اہتمام اور مشہور ادیب اور شاعر محسن عظیم کی کنوینرشپ میں ایک شام حافظ کرناٹکی کے نام کی گئی۔ پروگرام کی صدارت ڈاکٹر عصمت ملیابادی نے کی۔ مہمان خصوصی کے طور پر ڈاکٹر ہارون رشید اور ڈاکٹر جہاں آرا سلیم موجود رہے۔ پروگرام کی نظامت مشہور اردو صحافی غفران نسیم نے کی۔ پروگرام کا آغاز پروگرام کے کنوینر محسن عظیم نے حمد باری تعالیٰ سے کیا۔ اس کے بعد پروگرام کے مہمان خصوصی لکھنؤ کے مشہور شاعر، ناظم، ادیب اور صحافی ڈاکٹر ہارون رشید نے تفصیل سے حافظ کرناٹکی کی شخصیت سے روبرو کیا۔ بہترین افسانہ نگار ڈاکٹر عافیہ حمید نے اپنے مضمون کے ذریعے سے حافظ کرناٹکی کی شخصیت اور فن پر روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر اقبال حسین نے حافظ کرناٹکی کی نثر اور نظم دونوں پہلو پر اپنا مضمون پیش کیا۔ مشہور مضمون اور افسانہ نگار ڈاکٹر جہاں آرا سلیم نے حافظ کرناٹکی پر بہترین مضمون پیش کیا۔ وہیں ڈاکٹر اسرار الحق اسرار نے اپنے خیالات کا اظہار ایک افسانچے بھروسہ سے کیا۔ نثر کے بعد فاروق عادل، عاشق رائے بریلوی، نصیر احمد نصیر، ڈاکٹر منصور حسن خان، عامر مختار، معید رہبر، قائد حسین کوثر، عامر قدوئی، آدرش اور اشاد نے اپنے کلام کے ذریعے سے پروگرام کو مزید کامیابیوں تک پہنچایا۔ پروگرام کے آخر میں پروگرام کے صدر ڈاکٹر عصمت ملیابادی نے اپنے صدارتی کلمات میں کہا کہ بہترین مضمون اور مقالے یہاں پر پیش کیے گئے حافظ کرناٹکی کی شخصیت کے حوالے سے، اور شاعروں نے اپنے بہترین کلام سے آج کی اس محفل کو بہت خوبصورت بنایا ہے، اور جس کے لیے میں محسن عظیم صاحب کا اور ڈاکٹر سلیم احمد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام کا حصہ بنایا۔ اور پروگرام کے آخر میں ڈاکٹر سلیم احمد صاحب نے سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اور ڈاکٹر سلیم صاحب کا شکریہ اس لیے کہ انہوں نے کئی بار فون بھی کیا کہ آپ کو آنا ہے۔ جان قائم کی۔ اب تک ان کی 100 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں کئی اہم ادبی موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ادب اطفال کے میدان میں حافظ کرناٹکی کی خدمات خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے بچوں کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے متعدد کتاب میرے مضمون کا عنوان ہے حافظ کرناٹکی، شخصیت اور ادبیات، لیکن میں شخصیت والا حصہ تک کرتے ہوئے، کیونکہ ابھی ڈاکٹر ہارون رشید صاحب نے، اقبال صاحب نے ان کی شخصیت کے بہت خاص پہلوؤں پر روشنی ڈال دی ہے، میں یہاں بس ان کی کچھ ادبیات کے بارے میں گفتگو کروں گی۔ دو جنگ میں شہ سوار رہنے دو، جنگ میں شہ سوار رہنے دو، آسماں پر غبار رہنے دو، آسماں پر غبار رہنے دو۔ زلف عارض چشم و لب شکل و صباحت کے خلاف، زلف عارض چشم و لب شکل و صباحت کے خلاف، میں غزل کہنے لگا ہوں اب روایت کے خلاف۔ تھا کبھی سچ کا تاجدار قلم، کھو چکا مگر وقار قلم، کہتا ہے وہ آئینوں کو توڑ کر، کہتا ہے وہ آئینوں کو توڑ کر، ایک چہرہ بھی نہیں اب معتبر، کہتا ہے وہ وسیع کی قطار باندھے جگہ جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، ہر ایک رستہ گھرا ہوا ہے، وسیع کی گھر کھلا ہوا ہے، جہاں پر قاتل کا کوئی اپنا نق بیگانہ نظر آتا ہے،
कोई अपना न तो बेगाना नजर आता। जज्बात दिल शिद्दते जज्बात से खाली भी नहीं है, चेहरे का मेरे रंग मलाली भी नहीं है, गालिब भी नहीं मैं कोई दुनियाए सुखन का, गालिब भी नहीं मैं कोई दुनियाए सुखन का, और मेरी नजर में कोई हाली भी नहीं है। उनके कलाम में कोई तकाबुल नहीं किया जा सकता। सबका अपना आहंग होता है, सबका अपना मिजाज होता है, सबकी अपनी ज़बान होती है। अगर हालिब की ज़बान आज हम यहाँ इस्तेमाल करें तो लोग ताज्जुब भी करेंगे और उसे नज़रअंदाज भी करेंगे। आप देखते हैं कि वैसी जब बोलते हैं तो बहुत से अल्फाज, बहुत सी लफ्ज़ियात हमारी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन वो उनके यहाँ की मेयारी और आला ज़बान है। इसी तरह जो लोग दिल्ली में दिल्ली की ज़बान बोलते थे, गालिब हों या मीर हों या दाब हों, तमाम हाज़रीन, नाज़रीन और क़ारीन का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ एक बुलावे पर यहाँ पर आकर तशरीफ़ लाए, और मैं उनका ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ।